یعنی کوئی شے نہ بنتی اگر پانی نہ ہوتا. کیا میں پھر سے دوہراؤں؟ پانی نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا ذرات زمین نہ ہوتے، پانی نہ ہوتا تو زمین کے ساتھ طبقے نہ ہوتے، پانی نہ ہوتا تو زمین کے طبقوں میں بسنے والی مخلوق نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا تو حشرات الارض نہ ہوتے، پانی نہ ہوتا تو پرندے نہ ہوتے، پانی نہ ہوتا تو حیوانات نہ ہوتے، پانی نہ ہوتا تو پرندے نہ ہوتے، پانی نہ ہوتا تو خود سمندر نہ ہوتا، پانی نہ ہوتا تو دریا نہ ہوتے، پانی نہ ہوتے تو خلا نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا تو فضا نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتے، پانی نہ ہوتا تو 1,24,000 انبیاء نہ ہوتے، پانی نہ ہوتا تو اولیاء نہ ہوتے، پانی نہ ہوتا تو جنت نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا تو لوح نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا تو قلم نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا تو عرش نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا تو کرسی نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا تو قاب قوسین نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. ہر شے پانی سے ہے اور ہر شے کی حیات پانی سے ہے. جب پیغمبر نے یہ بتایا تھا کہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ ہر شے کی حیات پانی میں ہے، اسی پیغمبر نے جب زہرا کا عقد علی سے کیا تو کہا اللہ نے زہرا کے مہر میں سارا پانی دے دیا. کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اس جملے پہ تمہیں، جیسا جملہ میں نے حوالے کیا تمہارے. آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ نے جملہ سنا، یہ مودت ہے زہرا کی جو آپ کے قلب میں ہے، جو آپ کے چہرے مسکرا رہے ہیں. کچھ چہروں پہ ابھی اس میں ہلال ہے، کچھ چہرے رو رہے تھے، میں دیکھ رہا ہوں. یہ مودت کی انتہا ہے صاحب کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مودت زہرا کی انتہا ہے، یہ فضائل کی انتہا ہے کہ ہر شے کی حیات ہم نے پانی میں رکھی ہے. ہر شے کی حیات، ہر شے کی حیات. خدا کے لیے غور فرمائیے. کاش کہ یہ جملہ پہنچ جاتا تو مجھے تشریح کی ضرورت نہ پڑتی، میں آگے بڑھ جاتا. قبلہ بات یہ ہے کہ شے کیا ہے. شے آپ چپ ہوئے تو اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے رکا ہوں میں، نہیں تو مجھے آگے بڑھنا تھا. شے کی شدت کو سمجھو. کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، اور خدا کی قسم ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خدا کی قسم کسی دنیا کے انسان میں یہ جرت نہیں تھی جو اس منزل کمال پر جا کر اللہ کا تعارف کرا تھا جو میرے معصوم نے کروایا. عجیب جملہ بولا، عجیب جملہ بولا کہ مولا یہ جو قرآن میں ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں. میرے مولا کاش میں جملہ، مولا میری دعا ہے کہ میں ان تک جملہ پہنچا دوں. بس مولا میری آپ سے دعا ہے کہ ایک ایک آدمی تک یہ جملہ پہنچ جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لیسا کمثلہ شیء کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اس جیسی کوئی شے نہیں. دیکھو جملہ یہیں پر کامل ہو رہا تھا اگر یہ لفظ یہاں پہ رک جاتا لیسا کمثلہ، اس کی کوئی مثل نہیں. جملہ تو یہیں پر کامل ہو رہا تھا، لیسا کمثلہ، اس کی کوئی مثل نہیں. جملہ کامل ہوتا سب کے سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن لفظ شے کیوں آیا؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں. دیکھو فخر کرنا اس جواب پر، کوئی حیران نہ ہو، حیران نہ ہونا، فخر کرنا. اور مجھے بتانا تمہیں فخر آ رہا ہے اس لیے کہ اس فخریہ انداز میں معصوم نے جواب دیا. کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا اس کا، صرف معصوم. چونکہ معصوم نے توحید کسی سے پڑھ کے نہیں سنائی ہے، اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا معصوم سے، تو صرف معصوم کہہ سکتا تھا کہ لیسا کمثلہ شیء. یہ کیوں اس نے کہا کہ کوئی شے اس جیسی نہیں ہے؟ تو معصوم نے کہا سنو، اس لیے کہا کہ وہ بھی شے ہے. میں نے کہا تھا نا حیران نہ ہونا خدا کے لیے. معصوم کا جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حیران ہو گیا کچھ ایسے لوگوں کی طرح جیسے آج کچھ لوگ حیران ہو رہے تھے اس جملے پہ، ایسے ہی حیران ہو گئے. اس کی آنکھیں پھٹ گئیں. یہ کیا کہا آپ نے کہ وہ بھی شے ہے؟ معصوم نے کہا سنو، انہو شیء لیسا کالاشیاء، کا صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے. وہ ایسی شے ہے جس جیسی کوئی شے نہیں ہے. وہ شے ہے لیکن اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. کا شے اس لیے کہا، شے بمانے وجود، کوئی وجود اس جیسا نہیں ہے. وہ بھی وجود ہے، اللہ کا وجود ہے نا، اور کوئی وجود اس وجود جیسا نہیں. کوئی وجود اس وجود جیسا نہیں. تو اب کیا کہا؟ اسی خالق اشیاء نے کہا کہ میں نے ہر شے کی حیات پانی میں رکھی، اور یہ پانی میں نے دیا مہر سیدہ میں. یہ پانی میں نے دیا. میں کون؟ اللہ.
یہ پانی میں نے دیا مہر سیدہ میں، تو یہ اس وقت نہیں دیا تھا کہ جب عقد ہو رہا تھا. جب سے خدا ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، اور جب سے ارادہ ہے تب سے پانی مہر سیدہ میں ہے. توجہ ہے میری جانب؟ تو اب ہم سے پوچھو، ہائے ہائے، پھر سمجھ لو یہ مصرے سنا رہا ہوں تمہیں، شاعری سنا رہا ہوں. یہ شاعری سننا، یہ قصیدے ہی ہیں، سمجھ لو یہ نثر نہیں ہے، مصرے آ رہے ہیں ذہن میں. سب کو معلوم ہے، سب کو پتا ہے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے. جملہ اگر فوراً کہہ دیتا نا تو لطف نہ آتا. ذرا تیاری کے ساتھ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، تیاری کے ساتھ. ابھی مجھ سے پہلے مرتضی قمبر پڑھ رہے تھے اور انہوں نے قصیدہ پڑھا، مجھے آواز آ رہی تھی، اور یہ فکر انہوں نے اپنے قصیدے میں بھی کہی جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، ہے نا. اب دیکھیے گا نثر کو نظم سے کیسے ملا رہا ہوں. یہ نثر اور نظم نہیں مل رہی، یہ عقیدے سے عقیدہ مل رہا ہے، یہ فکر سے فکر مل رہی ہے، یہ ایمان سے ایمان مل رہا ہے، یہ تازگی سے تازگی مل رہی ہے، یہ طہارت سے طہارت مل رہی ہے. بھائی طہارت ہی طہارت سے مل سکتی ہے کہ نہیں؟ اب متفق علیہ روایت ہے. جب متفق علیہ کہہ دوں تو عالم اسلام کی ہر کتاب نے لکھا ہے. جب میں نے کہہ دیا متفق علیہ تو اب ضرورت نہیں کہ کون سی کتاب، صحیح ترین کتابوں میں بھی، ٹھیک ہے، بخاری صاحب تک نے لکھا، بخاری صاحب نے بھی لکھ دیا. اور جو صحیح بخاری کی نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں ہے، وہ صحیح مسلم نہیں ہوتا. جو صحیح بخاری کی نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں ہوتا. سلامت رہیں آپ شاہد بھائی، خدا آپ کو خوش رکھے. اب کہہ دیا نا ساری کتابوں نے لکھا، تو اب تسلیم کرنا ہر کتاب نے لکھا. کون سی روایت؟ خود آپ مسکرا کے مجھے بتائیں گے کہ ہاں بھائی یہ روایت تو سب نے لکھی ہے. روایت کون سی ہے؟ سارے دروازے بند ہو جائیں، صرف ایک دروازہ کھلا رہے. جی آپ متفق علیہ روایت، متفق علیہ روایت. آواز آئی ہے نبی. یہ کتنے دروازے کھل رہے ہیں مسجد نبوی میں؟ کیا شارع عام سمجھا ہوا ہے؟ پیچھے سے آؤ، جہاں جانا ہے پچھلے دروازے سے جاؤ. سارے دروازے بند کرو، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا. جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو کا صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، اور وہ دروازہ ہے میری کنیز کا دروازہ، اور وہ بھی میری کنیز خاص امت اللہ علی و زہرا کے گھر کا دروازہ ہے جو کھلا رہے گا. تاریخ نے کیا لفظ ادا کروں، تاریخ نے کچھ دائیں بائیں بھی باتیں کی. احتیاط ہے نا، ضروری ہے. کہا بھئی دائیں بائیں باتیں کی، کیا مطلب؟ کہا بھئی نہیں، وہ دروازہ جو کھلا رہ گیا تھا نا ایک، وہ ان کا تھا. سمجھ گئے؟ ان کا تھا. اچھا ان کا دروازہ تھا، چلو تھوڑی دیر اپنے جملے پر قائم رہنا. ابھی انہی سے پوچھیں گے کہ کیا وہ آپ کا دروازہ تھا؟ کیا بیٹھے، میں اتنی دلچسپ تقریر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پیچھے والے بھی میرے ساتھ ہونا. یہ تو خدا خوش رکھے سب آگے والے جو بیٹھے، پیچھے والوں کو خدا سلامت رکھے، خدا خوش رکھے. انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دروازہ آپ کا تھا جو آج کا مورخ لکھ رہا ہے؟ انہی سے پوچھ لیتے. اچھا جیسے ہی حکم آیا، سب مشہور باتیں ہیں، بچپن سے سن رہے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، بالکل آسان بات کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک کھڑکی کی اجازت ہے، ایک کھڑکی کھول لوں؟ رسول اللہ نے کہا نہیں کوئی کھڑکی نہیں. کیا رسول اللہ ایک سوراخ؟ کہا بالکل نہیں. کہا نہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا حکم نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے بند ہو جائے. ابن شہر آشوب نے اس واقعے کو مختلف راویوں سے نقل کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث سد الابواب کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 30 اصحاب کرام نے روایت کیا ہے. سد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بند کرنا، اور ابواب عربی زبان کا ہی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے دروازے. پھر سد الابواب کا مطلب ہوا دروازے بند کرنا. یہ حدیث متواتر شیعہ اور سنی منابع میں کثرت سے نقل ہوئی ہے.
حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کے جانشین کے انتخاب کے لیے 6 رکنی کونسل کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس ملاقات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سد الابواب کا واقعہ ذکر کیا اور دوسروں نے اس کا اعتراف کیا۔ مولا نے فرمایا کہ کیا کوئی ہے جسے خدا کی مقدس کتاب میں فضیلت دی گئی ہو، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے گھروں کے تمام دروازے بند کروا دیے تھے سوائے میرے۔ مدینہ ہجرت کے تھوڑے ہی عرصے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جسے بعد میں مسجد نبوی کہا گیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ کے لیے متعدد مکانات تعمیر کیے گئے۔ ان تمام گھروں میں ایک خارجی دروازہ اور اس مسجد کی طرف جانے والا ایک اضافی دروازہ تھا۔ انہوں نے اسے وقت نماز میں مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے استعمال کیا، تاہم خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ تمام گھروں کے دروازے بند کر دیں جو مسجد کے لیے کھولے جاتے ہیں، سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس 3 ایسی صفات تھیں، میری خواہش تھی کہ کاش ان میں سے صرف ایک بھی میرے پاس ہوتی۔ پہلی فضیلت حضرت فاطمہ سے شادی، دوسری مسجد نبوی میں آباد ہونا، اور تیسری پیغمبر اسلام نے انہیں خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا عطا فرمایا تھا۔ سد الابواب کے حکم کے بعد بہت سے لوگ پریشان ہو گئے اور اس کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ تمام دروازے بند کر دو سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، خدا کی قسم میں نے مسجد کے کسی دروازے کو بند کرنے یا کھولنے کا حکم نہیں دیا۔ ایسا حکم دینے کے لیے تفویض کیا گیا تھا اور میں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ بعض عالم جن میں القاضی النعمان المغربی نے اپنی شرح الاخبار میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، آپ نے ابو بکر، عمر اور مجھے آپ کے چچا کو منع کیا جبکہ حضرت علی کو مسجد کا دروازہ کھلا چھوڑنے کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا کا حکم تھا۔